ابو جہل گزرا، آپ ایسے بیٹھتے گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے، اب چپ کر کے سنتے ہیں، ایک اشارے سے وہ بندر بن سکتا تھا، خنزیر بن سکتا تھا، اب چپ خاموش۔ جب اس نے دیکھا میں گالی کٹ ہی جا رہے ہیں، بولتا ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے سر میں ماری، زور سے خون نکل آیا، آپ خاموش۔ اس نے آپ کو بازو سے پکڑا اور پہاڑ کے اوپر گھسیٹتا ہوا وہاں تک لے گیا، یہ سارا پاسا چھلنی ہو گیا، چھلیا گیا، آپ خاموش۔ وہ دفع ہو گیا۔ وہاں ایک آپ کے خاندان کی باندی دیکھ رہی تھی، حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو وہ پہلے مکے کے دروازے پر کھڑی تھی، ارے ابو ہمارا آج اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے یہ کیا ہے۔ کہا اچھا، تو گھر جانے کی بجائے نا وہ شکار کر کے آئے تھے، کمان ان کی لوہے کی تھی، سڑ کولتا ہلدی بھی نہیں ہو۔ وہ کہے تو ابو جہل مکے بیت اللہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے کمان اٹھائی اور زور سے اس کے سر میں ماری، بڑا خون کا فوارہ نکلا۔ بدبخت، میرے بھتیجے کو تو نے اکیلا سمجھا ہے اور اس پر تو نے یہ کام کیا ہے۔ تو ابو جہل کا خاندان مخزوم اٹھا حملہ کرنے۔ ابو جہل نے کہا نا، یہ بہت بڑا سردار ہے، اسے کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑے۔ کہنے لگا سن لے، میں بھی آج سے مسلمان۔ میرے نبی کے صبر نے چاچے کو ایمان دے دیا، دلائل سے نہیں ہوئے، قرآن سن رہے ہیں، نور نبوت چہرے پہ دیکھ رہے ہیں، نہیں کلمہ پڑھا، بھتیجے کے صبر نے کلمہ پڑھا دیا۔ اور پھر کہنے لگے ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ وہ تیرا بھلا ہو گیا، بطریے دے مگر لگ گئے، وہ تو بھتیجے کے پیچھے لگ گیا، تو چچا سردار اس کے پیچھے لگ گیا۔ صبح تک نیند نہیں ہے اور صبح کے فوراً بعد ہے یا رسول اللہ، برا حال، اندر نہیں مان رہا۔ آپ نے یہاں دل پہ ہاتھ رکھا کہ اللہم سدد قلبہ، یا اللہ میرے چاچے کا دل مضبوط کر دے، ساتھ ہی کلمہ اندر ٹھک ہو گیا۔ اور پھر کیا بنے؟ سید الشہداء حمزہ۔ جب احد کی جنگ میں آپ شہید ہوئے تو مکے والوں نے کیا کیا؟ کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، سینہ چیر لیا، کلیجہ نکالا، ہندا نے چبانے لگی، یہ حال کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ ایک صحابی نے جا کے دیکھا تو ان کو ہمت نہیں ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود آ کے دیکھیں، بتا نہیں سکتے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کی ہچکی لگ گئی، ہچکی، دور تک آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حضرت حمزہ کی۔ تو جب آپ کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے۔ پھر آپ کے آنسو رکے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کا خاندان تو سوائے حضرت علی کے سارا مکے میں تھا، یا حضرت حمزہ تھے، تو مدینے کے صحابہ زیادہ شہید ہوئے تھے، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں عورتوں کی۔ آپ کے پھر آنسو آ گئے، ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، یہ صبر تیسرے نمبر کا ہے، سب سے مشکل صبر۔ آپ نے اس وقت غصے میں کہا حمزہ تیرے بدلے میں 70 کافروں کے ایسے ناک کان کاٹوں گا۔ میرے رب نے اس وقت قرآن اتارا، فَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ نہیں میرے نبی، آپ کا رب اجازت نہیں دے گا
انہوں نے ایک کے ناک کان کاٹے، آپ بھی ایک کا کاٹ سکتے ہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ ہائے پھر صبر آ گیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کر جائیں تو بہت بڑی دولت ہے۔ تو آپ نے کہا بل نصبر یا رب، یا اللہ ہم صبر کریں، صبر 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 صبر۔ تو جو لوگوں سے آتی ہے نا ذلت رسوائی، اس پہ خاموش رہنا یہ سب سے مشکل صبر ہے۔ تو جب وہ کہیں گے نا یہ تینوں باتیں تو ایسے بیریئر ہٹائیں گے، کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین۔ آئیے، یہ جو کوئی مہمان خصوصی آئے نا تو ہم اس کو ایسے کرتے ہیں، آئیے جی آئیے، تو فرشتے کہیں گے آئیے جی، آپ کا یہی بدلہ ہے کہ آپ کو جنت الفردوس میں بغیر حساب بغیر ٹکٹ پہنچا دیا جائے۔ تو بھائیو یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ جو یہ لے کے چلا گیا حساب حسوب اس کا کوئی نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جائے۔